بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني المصري الأبطي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا صلوات محمد علیہ. حضرات، کل رات کو جو مجلس میں نے چھوٹے مامانے میں پڑھی وہ تھوڑی طولانی ہو گئی تھی، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ بہت سی باتیں جو میں اس پنجشنبے کو جلسے میں عرض نہیں کر سکا تھا وہ بھی مجھ کو عرض کرنا تھی. اس وقت کی مجلس بہت ہی اختصار کے ساتھ ہوگی، یعنی 30-35 منٹ کے اندر اندر مجلس مکمل. وہ حدیث کہ جس کا تعلق احادیث کے اس قبیلے سے ہے کہ جس کا ترجمہ ہم بچپن سے سمجھنے لگتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، تبلیغی جماعتیں نماز پر زور دے رہی ہیں، نماز ہونا چاہیے. ہر نمازی پوری نماز کا ترجمہ نہیں سمجھتا، لیکن ہر حسینی اس حدیث کا ترجمہ جانتا ہے. ہر ایک اس چیز کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے جس کا تعلق اس کے آباء و اجداد سے ہو، اس کی ذات سے ہو یا اس کی اولاد سے ہو. نہایت مشہور حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت تو مرے وہ شہید ہوتا ہے. شہید کون ہے؟ شہیدوں کو مردوں میں شمار نہ کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے. عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے ہاں رزق پانا ہے. دھیرے دھیرے مجلس چلے گی. اب دیکھیں یہ پنکھا چلا ہے، ہو سکتا ہے اس پنکھے کی رفتار کچھ تیز ہو جائے. لاؤڈ اسپیکر بھی بڑا آفت زدہ سا، مصیبت زدہ سا، بڑی صوتی بے وگی کا شکار لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ مجھے اپنی بات جلدی جلدی کہہ لینا ہے. حسن بد انتظامی اپنے کمال پہ ہے. اس کا بل روک لیجیے گا، میں بعد میں بات کروں گا آپ لوگوں سے. ہاں، قوم کا پیسہ فالتو نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول نے محبت کی اہمیت سمجھائی ہے. محبت ہے کیا چیز؟ جو میرے اہل بیت کی محبت کو مر جائے وہ شہید. پھر دوسری جگہ محبت کی اہمیت سمجھائی آگاہ کر کے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مرحوما. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اہل بیت کی محبت تو مر جائے وہ رحمت کیا ہوا ہے. پھر سمجھایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت کے اوپر مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات یسقى الکوثر. جو آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت کے اوپر مرے گا اسے روز محشر آب کوثر سے. بھیا آپ تم سیٹیاں بجاؤ گے کیا؟ کر کیا رہے ہو یار؟ کہاں رہتے ہو تم؟
सलावत भेजिए बाबा वाला मोहम्मद। अरे साहब बैठ जाइए, मैंने इनसे जितना करिए, इनके घर का पता पूछ दिया, अब इनको होश में रहेंगे। अब जो होना था वो हो गया, अब वो नहीं होने दूंगा जो हो चुका। अब लाउड स्पीकर रहे या जाए, देखिए कि इंसानों का बनाया हुआ है ना, मौके पर भाग जाता है। ये टेटवा अल्लाह का बनाया हुआ है, जिसे अल्लाह बनाता है वो रहता है, जिसे आदमी बनाते वो ऐन मौके पर धोखा दे के भाग जाता है। और तो खास बात नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वही समझिएगा जो कह रहा हूं। अब आप मुलाहिजा फरमाएं कि रसूल ने मोहब्बत की इतनी अहमियत समझाई। किसको? यहूदियों को नहीं, नसरानियों को नहीं, मजूसियों को नहीं, काफिरों को नहीं, मुशरिकों को नहीं। उनको जो रसूल के कलेमा को थे, जो अल्लाह के कलेमों को थे, ये मेरे उम्मतियों मोहब्बत की अहमियत समझो। उन मोहब्बत करने वालों के दरमियान वो कैसे पनप गए कि जो इब्ने मुलजिम बने। आपने कहा वाह हुआ, मैंने कहा गलत कहा आपने। आपने मुझे टोका क्यों नहीं? इब्ने मुलजिम बात की चीज है। रसूल के फौरन बाद जनाब सैयदा के पहलू पर दरवाजा गिराया, पहलू शहीद किया, शिकस्ता किया, रसूल की इकलौती बेटी को शहीद किया। ये दहशतगर्दी नहीं थी तो क्या था? ये आतंकवाद नहीं था तो क्या था? आप समझिए, जब आप लब्बैक या हुसैन कहते तो कातिल सैयदा याद आने लगता है। जो है आतंकवादी कबीला, उनको बुरा लगा, उनको एतराज हुआ। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, उन्हें मेमोरेंडम दिया, सर जी लब्बैक या हुसैन काबिल एतराज नारा है, मैं भी मानता हूं। लब्बैक या हुसैन का मतलब क्या है? मजलूमियत जिंदाबाद, जालिम मुर्दाबाद। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। लब्बैक एक जुमले का एक लफ्ज है, एक शब्द है जो मनुष्य के हृदय में कांटे की तरह खटक रहा है। एक लफ्ज है जो आदमी को चुभ रहा है। लब्बैक या हुसैन काबिल एतराज नारा है। एतराज का लफ्ज है यहां। अगर कोई लब्बैक या हुसैन कहे तो एतराज होना चाहिए, फायरिंग के जरिए होना चाहिए, पथराव के जरिए होना चाहिए, रेजोल्यूशन के जरिए होना चाहिए, डीएम लखनऊ के नाम मेमोरेंडम के जरिए होना चाहिए। ठीक है, लब्बैक या हुसैन काबिल एतराज नारा है, मान लिया। वो एतराज, वो नारा बता दीजिए एतराज के काबिल ना हो। अरे रमजान आ रहा है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, काबिल एतराज है। हिंदू अल्लाह को एक नहीं मानता। हम ये नहीं जानते कि हम तो शास्त्रनगर में रहते हैं, वहां का हिंदू बुरा नहीं मानेगा, क्या कर लेगा? अगर मोदी बुरा मान गए तो ऐसी कहो जो मोदी के देश में कह सको। मुलायम सिंह की सरकार तो उत्तर प्रदेश तक है, पूरे देश में तो मोदी की सरकार है। उसके बाद मुसलमान कज़्ज़ाब का खानदान भी मौजूद है। आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि ये अल्लाह अकबर? अरे ये न कहलवाइए, ईसाइयों के लिए काबिल एतराज है। मुझे वो नारा बताइए जो काबिल एतराज न हो। आपको जो एतराज है आप ही को होना चाहिए। लब्बैक या हुसैन पर जिनको एतराज है, उन्हें एतराज ना हो तो मुझे उनके माओ के किरदार पर शक हो जाएगा।
بیٹا حسین پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو سب حسین کو اپناتے ہیں. جو علی کو پہلا مانتے ہیں ان کے بھی ہیں حسین، جو علی کو چوتھا مانتے ہیں ان کے بھی ہیں حسین، صوفیوں کے بھی ہیں حسین، حنفیوں کے بھی ہیں حسین، شافعیوں کے بھی ہیں حسین، حنبلیوں کے بھی ہیں حسین، مالکیوں کے بھی ہیں حسین، نظامیوں کے بھی ہیں حسین، کاکوری شریف والوں کے بھی ہیں حسین، سلسلہ کاظمیہ والوں کے بھی ہیں حسین، سلسلہ چشتیہ والوں کے بھی ہیں حسین. یہ لبیک یا حسین پر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ نہ یہ سلسلہ کاظمیہ کاکوری شریف کے ہیں، نہ یہ شامینہ کے ہیں، نہ یہ شافعی کے ہیں، نہ یہ احمد ابن حنبل کے ہیں. یہ ہیں کس کے؟ آج بتاتا ہوں. عورت کیا ہوتی ہے؟ ممتا کا پرتیک، ممتا کا مظہر. نرماہٹ عورت کے مزاج کی بنیاد ہے. جس کے مزاج میں نرماہٹ نہ ہو وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی. میں جملہ لکھنؤ نے ضائع کر دیا تو غلط ہو گیا، نہیں چلے گا. جس کے مزاج میں نرماہٹ نہ ہو وہ بنائی ہوئی اماں تو ہو سکتی ہے، ماں نہیں ہو سکتی. بچے پیدا کرنے والی کو ماں کہتے ہیں، اونٹ پر بیٹھ کے ٹہلنے والی کو. تم ہو گئے ہو میاں، یہ لکھنؤ کے نوجوان ہو گئے برباد اگر ہوئی کے چکر میں. یہ مجھ سے گما مار بازی سے سنتے سنتے اسی کی عادی ہو گئی. شرافت کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے، جیسے تم نے پڑھوایا میں نے پڑھ دیا. عورت ممتا کا مظہر ہے. میاں ایک بات یاد رکھو، جن کی ماں زندہ ہے سمجھ لو ان کی جنت زندہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں عجب چیز ہے. باپ کو 100 مرتبہ غصہ آتا ہے. باپ پالتا ہے تم کو بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے. ماں پالتی ہے تم کو اس طرح جیسے خدا رزق دیتا ہے. سجدہ کرو نہ کرو رزق دیتا چلا جاتا ہے. خدمت کرو نہ کرو ماں دعا دیتی چلی جاتی ہے. اب دیکھیے یہ ہے عورت. پھر وہی عورت بہن ہوتی ہے، وہی عورت زوجہ ہوتی ہے، وہی عورت بیٹی ہوتی ہے. یہ ہے عورت کے 4 رول. اب آئیے ایک میدان میں لے چلتا ہوں آپ کو. ایک عورت بیٹھی ہے رسول کے چچا کی لاش کے پاس، جگر چبا رہی ہے. اس کا بیٹا معاویہ، اس کا بیٹا یزید، اس کے جانے والے تحریک عمر سوسائٹی. لبیک یا حسین، ان کو برا نہیں لگے. ملا اطہر قاسمی کون ہے میں نہیں جانتا، جو ان کا پریزیڈنٹ ہے، اخبار میں نام پڑھا ہے ملا اطہر قاسمی. ہو سکتا ہے ملا عمر کا لطف حرام ہو، سوارے دیا ہوگا ملا عمری کا کوئی. لبیک یا حسین قابل اعتراض. ماں یار یہ بتاؤ کہ ناقابل اعتراض کیا ہے؟ قابل اعتراض کیا نہیں ہے؟ محمد بن قاسم کی تعریف کیجئے، محمود غزنوی کی تعریف کیجئے، جس نے مودی کا گاؤں لوٹا تھا، مودی کا مندر لوٹا تھا گجرات میں جا کے، جس نے سومناتھ کا مندر لوٹا تھا. بابر قابل تعریف ہے، اورنگزیب ملعون قابل تعریف ہے. کس کی تعریف کی جائے؟ قابل اعتراض کون نہیں ہے؟ اب آئیے ان کا نام نہ لیجیے، ان کا ذکر نہ کیجیے. آپ جانتے ہیں ہوا کیا ہے؟ سچ بول دوں، یہ ہے جناب سیدہ کا روضہ، یہ ہے مولا کائنات کا روضہ. پیچھے آقا عباس کا روضہ. سنیے، غلطی آپ کی ہے، آپ نے کی مروت، آپ نے کیا کم وقتوں کو مدد صحابہ کے گھنٹہ. اب یہ گھر کے فریادی ماترے کو دخل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو برومر لعنت کی سفر پر روکیے، مجالے جو آگے بڑھ جائے.
اور ماحول خراب ہو رہا ہونے دیجئے. پہلی مرتبہ رمضان کے چاند سے پہلے کلچر ہوا ہے. بس جو کہنا تھا کہہ دیا. اور یہ جو خوشیوں میں بخرات ہیں اگر ہوئی فسادی، یہ کہانی پرانی ہو چکی ہے. جب اگر گھر میں بیٹھے رہے تو کیوں فساد ہو گیا؟ یہ بتائیے کہ گزشتہ سال 21 رمضان کو کیوں ہوا؟ آنسو بھی قابل اعتراض تھے. یہ ابن ملجم کے طرفدار، یہ ہندے جگر خارا کے طرفدار، یہ ابو بکر بغدادی کے طرفدار، یہ ملا عمر کے طرفدار، یہ عثمان کے طرفدار. کہو لبیک یا حسین. آج ایڈمنسٹریشن نے میرے 4.5 گھنٹے غارت کیا، مجھے بہت تھکا دیا ہے. میں اس پبلک کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کے مادھیم سے تحریک عمر اور تنظیم اہل سنت کو ایک آفر دے رہا ہوں. ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم پورے رمضان چپ رہیں گے. ہمیں وکٹوریہ اسٹریٹ کے ڈیوائیڈر پر ہمارے 2 مذہبی رہنما ہیں، بلکہ 4. آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سعید الحکیم. 4 تصویریں لگا لینے دو. تصویریں لگائیں گے. نہ وہاں پر روک کے فاتحہ پڑھنا ہے، نہ جو زندہ ہیں ان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے، صرف تصویریں لگائیں گے. تمہیں اس شہر میں امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان کی تصویریں اچھی لگتی ہیں، ہمارے عالموں کی تصویریں نہیں اچھی لگتی. کم وقت کو آ کے بول لو. آ کے یہاں آصف الدولہ کا امام باڑہ ہے، چھوٹا امام باڑہ ہے، نصیر الدین حیدر کی کربلا ہے، یہاں غازی الدین حیدر کی کربلا ہے، حضرت عباس کی درگاہ ہے، حضرت علی کے روضے ہیں، جناب سیدہ کے روضے ہیں. جاؤ کسی کوفے پہ جاؤ، جاؤ اپنی ایک بینانہ مسجد چھوڑ دو، تلاوت شریف سے آباد رکھوں گا میں. جاؤ. تمہیں کیا کیا جائے؟ تمہیں تو ہماری شکل خدا کی قسم اب وہ وقت آنے والا ہے کہ کہا جائے غلام حسین کے برج سے، پاٹے نالے سے، اکبری گیٹ سے کالی قمیص کالا کرتا پہن کے گزرتے ہیں. ہمیں قابل اعتراض ہمارے لیے. تب کیا بغل میں کپڑے دبا کے ننگے پنڈے جائیں؟ قابل اعتراض تو سب کچھ ہے. ہمیں دیکھو کتنے قابل اعتراض طریقے سے پیدا ہونے والوں کو تم مانتے ہو، اور تمہارے سارے عقیدے کو ہم نویں ربیع الاول کو ہنس کے پھونک کے دھوئے میں اڑا دیتے ہیں. ہم برا نہیں مانتے. ہاں آج اخبار میں نے دیکھا، معلوم نہیں آج ہوا ہے یا کل ہوگا، کسی صاحب نے ابو بکر بغدادی کا پتلا پھونکا ہے یا پھونکیں گے؟ پھونک دیا. کہیے میں نے نہیں پھونکا. انہوں نے کہا جاتا ماحول بگڑ رہا ہے. میں تو کسی بھی ابو بکر کا پتلا پھونکوں، میں کوئی بھی پتلا پھونکوں، لوگ کہیں گے یا یہ پتلا ابو بکر کا ہوگا یا عمر کا ہوگا یا چاہے میں کسی کا بھی پتلا پھونکوں، میں چاہے رامن کا پتلا پھونکوں، چاہے میگھنات کا پتلا پھونکوں، چاہے اس کے بیٹے کا پتلا رامن کا پھونکوں. کہا جائے کہ انہوں نے پھونکا ہے تو یا عمر کا ہوگا یا ابو بکر کا ہوگا یا عثمان کا ہوگا. خدا کا شکر ہے وردیت ایسی پائی ہے. میری گزارش اب سن لیجیے، میری عرض کا سن لیں. ماشاءاللہ میں نے یہ بات کہی تھی اور ابھی بھی بات کروں، میں نے اذان دی ہے. انشاءاللہ مجلسیں شروع ہو گئی ہیں اور مجلسیں ہوں گی. ایک کام اور کر لیجیے، اشتہار اخبارات میں بھیج دیا کیجیے. ماشاءاللہ اب پیسے سے کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس. اشتہار تاکہ غیروں کو معلوم ہو جائے کہ آپ شہدائے راہ کے سلسلے میں چپ نہیں ہیں.
ماشاءاللہ دعائیں ہو رہی ہیں، اشتہارات اخبار میں بھیج دیجیے۔ اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ظہور امامت کمیٹی کی طرف سے کل جمعے کو 5 بجے پکے پل سے امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ نظر کیا جائے گا۔ میں تو کل یہ میری 5 بجے کے بعد کی فلائٹ ہے، میں ایئرپورٹ پہنچوں گا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیے، عریضہ نظر کیجیے، اس میں لکھیے کہ امام زمانہ یہ کربلا والے لاوارث نہیں ہیں، نجف لاوارث نہیں ہے، سامرہ لاوارث نہیں ہے، کاظمین لاوارث نہیں ہے، آپ وارث ہیں، آپ حفاظت کا انتظام کیجیے، مراجع تقلید کی حفاظت، علماء کی حفاظت، حوزہ علمیہ کی حفاظت اور عراق کے مظلوموں کی حفاظت فرمائیے۔ امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ بھیجیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیے، اور جو بھی مجلسیں ہوں ان میں زیادہ سے زیادہ پہنچیے۔ ابھی یہ خمسہ ہونے والا ہے چھوٹے امام باڑے میں، 2 سے 6 جولائی تک، اس میں جناب حمید الرحمن صاحب قبلہ، جناب طلب جواد صاحب قبلہ اور جناب بلال کاظمی صاحب قبلہ اور دیگر حضرات اس میں مجلسیں پڑھیں گے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیے۔ اور میں آپ سے کل بھی رام گنج سامنے تھا، میں نے زیارت پڑھوا دی تھی، میں نے نہیں کہا تھا کہ لبیک یا حسین کا نعرہ اس لیے لگائیے کہ آپ خطرے میں پڑھیے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ لبیک یا حسین کے نعرے پہ اعتراض تو آپ جانتے کہاں پائے؟ اگر آپ کا نام علی ہے، آپ کا نام حسن ہے، آپ کا نام حسین ہے، آپ کا نام عباس ہے، آپ کا نام زہیر ہے، آپ کا نام جون ہے، آپ کا نام وہب ہے، آپ کا نام عابد ہے، آپ کا نام کاظم ہے، آپ کا نام باقر ہے، تو چڑھ جاتے ہیں، یہ چڑھ جاتے ہیں، اندر سے خفا ہو جاتے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، ان کو آپ اچھے نہیں لگتے، آپ میں جو ان کی بولی بولتے ہیں ان کو ہٹا کے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنی بات کہلوانے کے لیے موقع پر دھتکار کے کونے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے برابر نہیں بٹھائیں گے، اپنے پیچھے ہی چلائیں گے۔ ہماری اتنی محنت ہندوؤں پر کی ہوتی تو ہماری طرح مندر سمیتیوں کے ممبر ہوتے تم یار، ہو کس چکر میں، کہاں پڑ گئے ان کے چکر میں؟ یہ کچھ نہیں دیں گے، فدق تو آج تک واپس نہ کیا، خلافت علی واپس نہ کی، چھین لیتے ہیں، چھوڑیے ان کو، آپ اپنی بات کیجیے۔ اب میں آپ سے دوسری گزارش کروں گا، روزہ دارو، تمہیں اگر روزہ قبول کروانا ہے تو نماز صبح سے لے کے نماز عشاء کے بعد تک داعش اور اس کی مدد کرنے والے سعودی سلفی وہابیوں پر روزے کی حالت میں تبرہ کرتے رہنا، تاکہ تمہارا روزہ قبول ہو جائے کربلا کے بھوکے پیاسے شہداء کے صدقے میں۔ تمہارا رمضان اس طرح گزرنا چاہیے، چھوڑ دو ان کی فکر۔ ہم سنی بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں 100 سنی یہاں موجود ہوتے مجلس کا رخ ہم خود ہی بدل دیتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے آئیں، ہم تو تعزیہ دار سنیوں کو چاہتے ہیں، ہم عزادار سنیوں کو چاہتے ہیں، ہم سوگواران حسین کو چاہتے ہیں، وہ چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، جو علی علی حسین حسین کرے گا ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن جن کو ہر چیز ناگوار ہے اور شہر کا ماحول بگڑ گیا، ہمارا سدھر گیا، ان دنوں تم لوگوں کے علاقے میں اتنی فورس آتی تھی، میرے صدقے میں آ گئی۔ تو جہاں فورس ہوتی ہے چور وہاں بیکار، قاتل وہاں بیکار، اچکا وہاں بیکار، عورتوں کے گلے سے زیور چھین کے بھاگنے والے بیکار، موٹر سائیکل چرانے والے بیکار، کار چور بیکار۔ میری وجہ سے آپ کے گھروں کی حفاظت ہوئی، مجھے دعا دیجیے۔ میں نے وردی والے لگا دیے۔ اب سنیے، ارادہ تھا میرا آج کا، سنیے گا، اس سے پہلے بھی ایک تاریخ طے کی تھی کہ میں ایک جلوس شمع والا کینڈل مارچ وہاں سے نکالوں گا، سلطان آباد سے شاہ نجف لے جاؤں گا۔ مولانا جابر جوراسی سے آپ قبلہ سے اچانک میرے دل میں خیال آیا
کیونکہ مجھے مانوس گندائی سازشیں نظر آ رہی ہیں مجھے. میرے ساتھ مشکل یہ کہ میں بیوقوف ہوں نہیں، اخلاقاً بنا رہتا ہوں. میں نے ان سے کہا مولانا نماز ظہر و عصر کے درمیان استخارہ دیکھیے، 11 بجے دن کو فون کیا. میں نے کہا کار خیر میں استخارہ کیا؟ میں نے کہا دیکھ لیجیے، کیونکہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ڈھیلے جیب میں رکھ کے چل سکتے ہیں، رات کا وقت ہوگا. استخارہ دیکھا، عذاب کی آیت نکلی، سورہ عذاب کی. پریشان ہو گئے. مولانا عروج الحسن میثم نے فرمایا کہ بڑے امام باڑے چھوٹے امام باڑے کے بیچ نکالا جائے، چھوٹے امام باڑے سے بڑے امام باڑے تک، بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک. پوری بات سنیے گا. میں نے اس پر استخارہ دیکھا، ترک بہتر آیا. میں آپ کو کٹواؤں گا نہیں، اور میں نے 3 پتلے 3 سال پھونکے ہیں ودھان سبھا کے سامنے، تو میرے بیٹے چھوٹے تھے، بچوں کو لے کے جاتا تھا. میں قوم سے نہیں کہتا ہوں قربانی، تو قربانی خود دیتا ہوں. قوم سے قربانی کا چندہ نہیں مانگتا ہوں، قربانی کی خدمت خود کرتا ہوں. آج بھی میرا بڑا بیٹا انشاءاللہ ندوے سے جو رجسٹرڈ ٹرانسلیٹر ہیں ان سے ترجمہ کرواؤں گا، انگریزی، ہندی، اردو میں، اور سارے اخباروں میں. آپ پیسے دے کے چھپائیے گا، آپ تک ہینڈل پہنچا دوں گا. عباس ناصر سعید ابقاتی بحمد اللہ وہاں کی سیکورٹی فورس میں موجود ہے. آج اس کی کربلا محلہ میں ڈیوٹی لگا دی آقا حسین نے. میرا بیٹا وہاں موجود ہے فوج میں. 1,25,00,000 ہندوستانیوں فخر کرو. دہشت گردی کے خلاف بولنے والے بہت ہیں، کرنے والا اکیلا میں ہوں. یہاں جن کے 8-10 ہوتے ان کے بھی فالتو نہیں ہوتے، میرے تو 2 ہی ہیں. سرکار کی عمر ہے، 28 سال کے بیٹے کو اٹھا کے میں نے مقتل میں بھیج دیا. دوسرے بیٹوں کو بھی ساتھ دیا ٹہل رہا ہوں. کسی کی اولاد فالتو نہیں ہے. میری قدر نہیں کرتے تم لوگ، خدا کی قسم. پبلک قدر کرتی ہے. جب بلایا آپ آتے، جب بلاتا ہوں آپ آتے، جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں آپ آتے. لیکن کچھ لوگ میری قدر نہیں کرتے. خدا ان کی قدر کرے کہ وہ میری قدر کرنے لگے. شب قدر تک میری قدر ہو جائے گی. جب آواز کہیں سے آئے گی کہ یہ اذان قابل اعتراض ہے، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیجئے. آپ ہی میں کچھ کھڑے ہو کے کہنے لگے جزو اذان تو ہے نہیں، جزو اقامت تو ہے نہیں. آپ کا بھی کم کبھی نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ابھی مجلسیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی مسجدوں میں. میں مساجد نماز کے بعد دعا کرائیں گے. ہمارے علماء مجلسیں پڑھیں گے، ہمارے ذاکرین مجلسیں پڑھیں گے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کیجیے. دیکھیے کوئی ایک کسی کا مر جاتا ہے تو بلبلاتا ہے کہ اس کے یہاں مجلس میں لوگ آئیں، اور کربلا میں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں 1 لاکھ کے قریب شہید ہو چکے ہیں اب تک. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 4.5 کروڑ کی آبادی کے ملک میں، 4 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 1 لاکھ کا شہید ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زائرین کے سر کاٹ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. سر کاٹنا اب بھی ان کی فطرت ہے. اب نیزے نہیں ہیں، لہذا سر نیزوں کو بلند نہیں کر پاتے. ابھی یہاں سے کفنیاں ہیں جتنی ہیں پہن لیجئے گا، شمائیں لے کے مجلس کے بعد ادھر سے چلیں گے. گنگا رام کیا کہلاتی فیکٹری کیا کہلاتی ہے، اب میرے جال بن گیا. ادھر سے درگاہ کے پہلے گیٹ سے ہم لوگ درگاہ میں داخل ہو جائیں گے. شمائیں درگاہ کے میدان میں رکھ دی جائیں گی. اس کے بعد پھر درگاہ کے لاؤڈ اسپیکر سے سب مل کے نعرے لگائیے لبیک یا حسین. دیکھیے جس چیز سے روکا جائے پہلے ہی اس کو بس زور دے دیجئے تاکہ عادت خراب نہ ہونے پائے.
بات سن لیجیے، ابھی تک جو کیا ہے 2-3 عالموں کے مشورے شامل کر لیتا ہوں، اس کے بعد بھی استخارے سے عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ نیتا گیری نہیں ہے، یہ مذہبی خدمت مذہب کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ استخارے کی پابندی بھی ضروری ہے، استشارے کی پابندی بھی ضروری ہے۔ میں جا رہا ہوں، جو کچھ کیجیے علماء کے زیر سرپرستی کیجیے، علماء کی رائے کے مطابق کیجیے، اور 2-3 عالم آپس میں مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ مسئلہ ایک کا نہیں ہے، سب کا ہے۔ اور بخراتیت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جب یہ قصہ ختم ہو جائے پیٹ بھر کے بخراتیت کریں۔ یہ کوئی لکھنؤ کے سالانہ مسائل نہیں ہیں، اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات سوچئے، میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کتنے جوانوں کی یہ تمنا ہے کہ ہم عراق پہنچ جائیں اور ہم بھی اپنی شہادت پیش کریں۔ ان میں اکثریت ان کی ہے کہ انہوں نے اسلحہ تصویروں میں دیکھے، چھو کے نہیں دیکھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تلوار کی نیزے والی لڑائی ختم ہو چکی ہے، آٹومیٹک آرمز ایمونیشن کی لڑائی ہے۔ یہ جان دینے کا جذبہ جو جوانوں میں ہے، کہیں سے سننے میں آیا کہ کوئی ماں خفا ہو گئی اپنے بیٹے کے اوپر کہ تم نے کیوں فارم بھر دیا۔ یہ عزا خانوں سے ملتا ہے، یہ جذبہ تبرک کھا کے ملتا ہے، تراویح سن کے نہیں ملتا۔ اب سنیے، تراویح سن کے کیا ملتا ہے؟ میدانوں سے بھاگنے کا جذبہ تراویح سن کے ملتا ہے، میدانوں میں جا کے قربانی دینے کا جذبہ عزا خانوں سے ملتا ہے۔ بس سن لو صاف صاف ان سے۔ اور میں ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس والوں سے بھی کہوں گا کہ بھیا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں تنخواہ ملتی ہے ہم شریفوں کی سرکشا کے لیے، کمینوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ہماری دعائیں لو، ہم بددعا بھی نہیں دیں گے تم کو، خفا بھی ہوں گے، کیا کر لیں گے؟ تمہیں بندش نہیں پڑھنا ہے، ہمیں پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرنا ہے، تمہیں امامہ ابا قبا نہیں پہننا ہے، ہمیں تمہاری وردی نہیں پہننا ہے، ہمارا تو تمہارا جھگڑا کیا، ہم یہیں پیدا میں اگر قسمت ہوا یہیں مر جائیں گے، کہیں اور مرنا ہوا کہیں اور مر جائیں گے، تم اللہ رکھے کہیں اور سے آئے ہو، پرماشا ہو کہیں اور جاؤ، ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ اور یہ جو تمہارے انفارمر ہے، مخبر ہے، ان میں آپس میں ایک دوسرے میں بھی تو دشمنی ہوتی ہے، گروپ بندی ہوتی ہے، یہ اس چکلت سے بھی تو تم کو بیوقوف بنا کے غلط سمجھا سکتے ہیں۔ پوری بات سمجھو، تم آئی ایس آفیسر ہو، پی سی ایس آفیسر ہو، اے پی ایس آفیسر ہو، تم کہیں کے سی او ہو، کہیں کے ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، اب جو تمہاری تعریف بہت کرتا ہے سمجھ لو وہ تمہارے اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی مجرم ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بہت تعریف کر رہا ہے۔ ہم مکہ نہیں لگا پائیں گے، ہم صاف صاف آدمی ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس 2 نمبر کا پیسہ نہیں ہے، چیک کر لو، ہم لوگوں کو لوٹتے نہیں، بیواؤں کے نام پر، یتیموں کے نام پر، طالبوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، برسات میں ٹین ڈالنے کے نام پر، بیماروں کا علاج کرانے کے نام پر، تو بھیا ہم کو دھوس کھائیں گے تم سے؟ نہ ہمارے پاس کوئی مجرم ہے، ہم میں کوئی، نہ ہمارے ہاں کوئی رشتہ داری کسی مجرم سے ہے، نہ ہمارا کوئی رشتہ دار تمہارے رجسٹر نمبر 8 پر درج ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی چور ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ غنڈا ہے، نہ بدماش ہے، نہ مافیا ہے، نہ ہمارے کسی مافیا، جان پہچان تو سب سے ہے، ممبر میں بیٹھ کے غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن گہرے تعلقات نہیں، معاملات والے تعلقات کسی مافیا سے نہیں، جان پہچان تو پبلک لائف ہے، تو جان پہچان تو ہر طرح آدمی سے ہوگی، وکیل سے بھی ہوگی، مجرم سے بھی ہوگی، جج سے بھی ہوگی، جس کو جج سزا دیتا ہے اس سے بھی ہوگی، پبلک لائف میں ڈاکٹر ہوا، مولوی ہوا، یہ انجینئر ہوا، وکیل ہوا، ان کے تعلقات تو سبھی سے ہوتے ہیں، جان پہچان سب سے، ہم کسی سے کوئی کام نہیں لیتے، کوئی دھوس نہیں ہے ہماری، جو ہمارے گھر آتا ہے سن لو، جو ہم سے ملتا ہے کسی چکر میں نہیں ملتا ہے، ہماری محبت میں ہم سے ملتا ہے، نہ کسی کی روٹی ہمیں بات دبی ہوئی ہے، نہ کسی کو ہم گھر دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم وظیفہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم مالی مدد کر سکتے ہیں، مڈل کلاس کے کھاتے پیتے آدمی ہیں، حسین کے صدقے میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لیکن اس قابل بھی نہیں کہ کسی کا گھر چلا پائیں۔ ہمیں چاہنے والے ہمیں چاہتے ہیں، اپنی غرض سے ہم سے نہیں ملتے ہیں، چاہے 20 ہو، چاہے 100 ہو، چاہے 50 ہو، چاہے لاکھ ہو، چاہے 10 لاکھ ہو، کروڑوں ایسے ہیں دنیا میں
اور ہمیں چاہتے اس لیے کہ وہ جانتے کہ ہم ان کے عقیدے میں حسین کے در کے کتے ہیں، ان کا مخالف آتا ہے بھونکنے لگتے ہیں۔ عقیدے کے ٹھیک ہیں، اور بھیا ایک بات سمجھ لو، عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ اگر عقیدہ بدلنا ہوتا تو اس بڑھاپے تک کے پریشانیاں نہ اٹھاتے، عقیدہ بیچ کے بہت کچھ خرید سکتے تھے۔ ہم کوئی بیوپاری مولوی نہیں، ہم سیدھے سادھے سادھارن نمک جیسے آتا ہے ٹی وی پر اشتہار، ہم سادھارن مولوی ہیں، پریشان نہیں کریں گے تمہیں، اور ہمارا کوئی چکر بھی نہیں ہے۔ سمجھانا ہے تو ان کو سمجھاؤ۔ میں ایک عجیب و غریب تمہیں مشورہ دے رہا ہوں لکھنؤ کے ایڈمنسٹریشن کو۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پوسٹ لکھنؤ میں کچھ دن کے لیے ختم کر دی جائے، اے ڈی ایم سٹی۔ یہاں بیٹھے آ کے ایک صاحب او پی پاٹھک، وہ بن گئے مولانا او پی پاٹھک، شیعہ پالیٹکس میں دخل ہو کے آ گئے۔ جو اے ڈی ایم ہے یہ بڑے بھی پالیٹیشین بنتے ہیں، ان کا ٹرانسفر ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، ہمارے کہنے سے کیوں ہو؟ ہم کون سے ملائم سنگھ ہیں، ہم کون سے شیو پال یادو ہیں، ہم کون سے آزم خان خدا نہ خواستہ، کون سی ہماری بحث چوری ہو گئی ہے جو ہم ان سے خفا ہو گئے، ہم کون سے ریحان نہیں میں کہ سباسد ہو گئے تو اترا رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ اماں کی بھی زمانہ ضبط ہو جائے گی۔ مولوی کہاں کہاں جو چلے آتے ہیں ہمارے شہر میں ادھر ادھر کے گدھے، خدا غارت کرے ان کو۔ غارت ہوتے ہی ہم کیا، خدا کیا غارت کر رہے؟ 5 سال خود ہی غارت کر لیتے اپنے آپ کو، جو چپ رہا وہ 10 برس کے بعد غارت ہوا۔ لیکن میں 2 کے خلاف نہیں کہہ پاؤں گا، یہ بھی بتا دوں میری کمزوری ہے، میں راجیو گاندھی کے بچوں کے خلاف بولتے زیادہ کتراتا ہوں، باقی میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ذاتی تعلقات کا معاملہ ہے، وہاں پر ذرا مربت ہے، اس کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ میں منموہن سے کچھ چاہے کہہ لیتا، میں ان کے بھی سر پر پکڑی، میرے بھی سر پر پکڑی، دونوں چپ رہنے والے، وہ بھی 10 برس چپ رہے، میں بھی 10-15 سال سے چپ۔ نریندر مودی اگر شیعوں کے خلاف کچھ کریں گے ہم بولیں گے، آپ سے حضرت جناب سیدہ حضرت علی کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں، دونوں حضرت عباس، کسی کی اوقات نہیں، کوئی مسلمان ہندوستان میں ایسا نہیں جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نظریں ملا کے بات کر سکے، اگر ضرورت پڑی تو، خامخواہ نہیں۔ اگر ہمارے شیعہ مذہب کو، ہماری آزاداری کو کوئی نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوشش کی تو ہم بات کریں گے، آپ سے وعدہ کریں، ہم آپ سے وعدہ کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے کان میں ڈال دی، غلط فہمیوں میں نہ پڑیے، خرافات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، میں نے بہت سی باتیں آپ کو اپنے بچوں کو سمجھائی ہیں۔ اب آئیے اس کی طرف کہ یہ مطلب نہیں ہے لبیک یا حسین کا کہ آپ اس جملے کو جو عبادت ہے اس کو کسی کے چڑھانے کے لیے استعمال کریں، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیجیے۔ اے حسین، ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے، ہم عراق نہیں پہنچ سکتے، وہاں آپ کے شیعہ خطرے میں ہیں، وہاں روضے خطرے میں ہیں، تو ہم یہاں سے لبیک یا حسین کہیں گے۔ خدا لعنت کرے اس مسلمان پر اگر کعبہ خطرے میں ہو تو جو چپکا بیٹھا رہے وہ مسلمان نہیں، کربلا خطرے میں جو چپکا بیٹھا رہے وہ حلال زادہ شیعہ نہیں۔ میں نے شرطیہ جملہ کہا ہے، حلال زادہ شیعہ بولے گا ضرور، ماں کا حدود بلوائے گا، مجبوری ہے، چپ نہیں رہ سکتا، کچھ بول دیے ہیں، کچھ ابھی بولیں گے، چپ کوئی نہیں رہے گا۔ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے شجرے کے کھو جائیں گے کہیں، سب بولیں گے، کچھ آ رہے ہیں بولیں گے انشاءاللہ، کچھ موجود ہیں بول رہے ہیں، کچھ اور زور سے بولیں گے سب۔ مسئلہ ہے عتبات عالیات کا، اور یہ انشاءاللہ فتح مبین ہوگی۔ جب فتح مبین ہوگی جشن ہم منائیں گے، اور وہ جشن امام بارگاہوں میں نہیں منایا جائے گا، عزا خانوں میں نہیں منایا جائے گا، ابو بکر کی شکست اور علی کے چاہنے والوں کی فتح کا جشن بیگم حضرت محل پارک میں منایا جائے گا، ہم منائیں گے، ہم منائیں گے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، اب ایک بار پھر کہہ دوں، یہاں سے شمائیں روشن کیجیے گا، ادھر بائیں طرف سے نکلیے گا، یہ گنگا رام بلڈنگ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے ادھر جو
کالونی نہیں جانا بھیا، یہ گلی پہلی گلی جو مڑ رہی ہے اسی گلی سے، اور وہ ایک گائے بنی ہوئی تھی، وہاں میرے جھال بن گیا ہے، اس بلڈنگ کے سامنے سے گزرنا ہے اور سیدھے درگاہ کی طرف آئیں گے، درگاہ کے دروازے سے پہلے دروازے اندر داخل ہو جائیں گے شمائیں لے کے۔ یہ شمائیں کس لیے ہیں؟ نور سے وابستگی کی ایک علامت ہے۔ آج شب جمعہ ہے، شمائیں روشن کیجیے گا، جائیے گا، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کو چھوڑ کے الگ نہیں ہوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، کوئی خطرے کی بات بھی نہیں۔ پیور شیعہ آبادی ہے، خالی شیعہ محل ہے، اکا دکا اگر ہندو بھائی ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، ہندو ہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہیں، ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو لیکن ایک بات سوچئے، آج اتنی شمائیں روشن ہوں گی، درگاہ میں بھی روشنی ہے، یہ کیا ہے؟ بیت الحزن جناب سیدہ کی یاد، ادھر فاطمین ہے، سامنے شبیہ نجف ہے، اتنی روشنیاں ہیں۔ بقی کا منظر سوچئے، قبر سیدہ بھی زیر آسمان، قبر خدیجہ بھی زیر آسمان، قبر حسن بھی زیر آسمان، قبر سید سجاد بھی زیر آسمان، اور روئیے گا چند آنسو نکل آئیں گے۔ ایک رات آپ کچھ بچے بھی ہوں گے، ابھی تو کچھ بچے کفنیاں پہنے حضرت عباس کی درگاہ جائیں گے، ایک رات اندھیرے میں ایک بھتیجی چچا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، لیکن وہ وقت وہ تھا کہ جب خیمے جل چکے تھے، روز عاشور گزر چکا تھا، خیمے غریب بات سک رہی تھی، بچی چچا کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، پھر باپ کی لاش پر پہنچ کے باپ کی لاش سے باتیں کرتی رہی۔ پھوپھی نے جب گود میں اٹھایا، بچی نے کہا پھوپھی اماں میں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا، میں نے بتا دیا، آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، ہمیں تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشت والے سیعلم الذین ظلموا ایام الخلق۔ شمع روشن کیجئے، اور ہاں کوئی نعرہ نہیں لگے گا، جلوس مکمل خاموشی سے جائے گا۔ شمعیں درگاہ میں نظر کرنے کے بعد درگاہ کے اندر جا کے آپ لبیک جائیں گے۔